اور ایسے بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ یقیناً ان کا یہ عمل قابل تحسین بھی ہے اور ہمارے لیے قابل تقلید بھی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں برتھ ڈے کیسی ہوتی ہے اور سالگرہ کیسی ہوتی ہے، جس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کے ہاں خوشی کا انداز ہے یا کسی اور کا ہے۔ لیبل تو مسلمانوں کا لگا ہوتا ہے لیکن کردار اس وقت عیسائیوں یہودیوں کا نظر آتا ہے۔ گانے ادھر لگے ہوتے ہیں، ڈی جے ادھر لگے ہوتے ہیں، نہ کوئی تمیز ہے کہ غیر محرم ہے، محرم ہیں، مخلوط ہیں، ملے ہوئے ہیں اور جرم پہ جرم کر رہے ہیں۔ آئے کس لیے ہیں؟ اللہ نے نعمت دی ہے، اس پہ خوشی کا اظہار۔ یہ خوشی کا اظہار ہے کہ اپنی تباہی کا اظہار ہے اور اپنی بربادی کا اظہار ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ خوشی رب نے دی ہے تو رب نے بے لگام نہیں چھوڑا۔ خوشی دے کر یہ نہیں کہا کہ جس طرح مرضی چاہو تم اس خوشی کو مناؤ اور اس خوشی کے حوالے سے جیسے چاہو تم چلو، جیسے چاہو تم کرو۔ نہیں، کہا دیا بھی میں نے ہے اور نصاب بھی دے دیا ہے۔ اپنی مرضی پہ نہیں تو انہیں چلنا بھی ہماری مرضی پہ ہے۔ اس نعمت پہ خوشی بھی ہماری مرضی پہ ہوگی۔ اگر تکلیف آئے گی تو پھر صبر بھی ہمیں سامنے رکھ کے کیا جائے گا، اگر نعمت آئے گی تو پھر بھی ہمیں سامنے رکھ کر ہمارے حضور گردن جھکائی جائے گی۔ اب یہ جو عمل ہے یہ بھی چاہتے تو کیا یہ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے فضل و کرم سے مالی اعتبار سے ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، یعنی اللہ اس کے رسول سے محبت کے اعتبار سے 100% ٹھیک ہیں، نظریے کے اعتبار سے 100% ٹھیک ہیں۔ فرعون کے پاس تھوڑا پیسہ تھا، نمرود کے پاس تھوڑا پیسہ تھا، بچا سکا؟ آج جب بھی کوئی ذکر کرتا ہے تو نفرت سے کرتا ہے، اسے لانتے ڈالتا ہے۔ وہ پیسہ کیا کرنا ہے جس سے گردن اکڑ جائے اور غرور تکبر آ جائے، اسے بہن بھائی نظر نہ آئیں۔ اس پیسے سے تو غربت اچھی کہ بہن بھائی نظر آتے ہیں، کو بندے نظر آتے ہیں، وہ جانور نہیں بنا۔ وہی پیسہ اچھا ہے جس کے آنے سے رب اور یاد آ جائے، رشتہ داروں سے اور تعلق مضبوط ہو جائے، ہمسایوں سے اور تعلق مضبوط ہو جائے، اور غریبوں کا درد اور بڑھ جائے، اور لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ اور بڑھ جائے۔ مال تو وہ ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا، مالی اعتبار سے یہ جو چاہتے کر سکتی ہیں، خوشی ہے نا، جیسے کہتے ہیں خوشی کرنی ہے تو یہ بھی ایسا سسٹم کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ سمجھتے ہیں ایسے کرنے سے رب ناراض ہوگا، اور کتنے گناہ گار کو ہماری وجہ سے، تو ہمارے بیٹے کو وہ سکون نہیں ملے گا، ہمارے بیٹے کے لیے کانٹے کھڑے ہوں گے اور ہمارے کے لیے بھی کانٹے کھڑے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ پیے لسی اور کہے ڈکار لاچیوں کے آئیں؟ یقیناً لسی پینے والے کو ڈکار کھٹے ہی آتے ہیں۔ تو جب کام ہی غلط کریں گے تو آگے سوچیں گے کو پھول لگ جائیں، پھل لگ جائیں، کیسے لگیں گے؟ میرے شیخ کریم فرماتی ہیں، ایک جگہ مہندی کے پروگرام پر، یا جو اس پروگرام پر یہ محفل کا پروگرام رکھا، تو آپ فرماتے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ پیر صاحب صحابتے لاؤ، ویسے صاحب صحابتے لاؤ، کسی نے کچھ کیتا تھا نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ صحابتے میرا ٹھیک نہیں، صاحب میرا ٹھیک نہیں، لیکن تسی بھی تو لاؤ نہ شادی دے کی کیتا ہے جی، ذرا بھی صاحب لاؤ کہ رب نے بھی راضی کیتا ہے جی۔ ابتدا سے لے کے اینڈ تک شیطان ناچتا ہے، اور اب آ کے پوچھتے ہو مجھ پہ کسی نے کیا ہوا ہے؟ تم نے خود آپ نے اوپر کر لیا ہے، رب کو ناراض کر کے آپ نے کانٹے کھڑے کیے ہیں۔ اب بھی وقت ہے رجوع اللہ کر لے، وہی تکلیفیں دور کرنے والا دور کر دے گا، تمہارا ظاہر بھی بہتر ہو جائے گا اور تمہارا باطن بھی بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے میں بار دیگر انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے بیٹے کی زندگی بہتر کرنے کے لیے یہ انہوں نے انتظام کیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خوشی غمی میں ہمیں اپنی ذات کو یاد رکھنے کی توفیق، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عقیقہ کی تقریب ہے اور یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ حدیث صحابہ کا مفہوم ہے کہ عقیقے میں بچہ گروی ہے، مطلب یہ ہے کہ بچے کو پورا نفع حاصل نہیں ہوتا جس کی طرف سے جانور ذبح نہ کیا جائے، اس کی نشو و نما میں مسئلہ رہتا ہے۔
اس کی زندگی میں مسائل رہتے ہیں، لیکن عقیقے سے اس کی نشو و نما بہتر ہو جاتی ہے، اس کی پرورش بہتر ہوتی ہے، مصائب دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور اس بچے کو پورا نفع حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ہے سنت، فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، لیکن اس کے فوائد کتنے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے شکر میں جانور ذبح کرنا۔ دیکھو نا، شکر ہے نا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، اب اللہ کی اس نعمت پہ شکریہ کے طور پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اسی کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی طریقہ کہ اب تم جانور ذبح کرو اور پھر تم کھاؤ، اللہ کا نام لو، ریلیٹیو کو بھی شامل کر لو، غربا کو بھی شامل کر لو، اللہ زیادہ عطا فرمائے گا، بچے کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں اس موقع پر جب بچے کی برتھ ڈے کی جاتی ہے تو کیا ذہن ہوتا ہے؟ خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں اور پھول اور غبارے پھاڑے جا رہی ہوتی ہیں، کیا سسٹم ہوتا ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا جیسے آج ہوا، تلاوت قرآن، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر، اور پھر ہاتھ اٹھائے جائیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، مالک اس بچے کی زندگی بہتر فرما دے، ان پہ کرم فرما دے، جنہوں نے انتظام کیا ان پہ بھی کرم فرما دے۔ ہم مجھے بتاؤ بچے کی زندگی بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جنہوں نے عمل کیا ان پہ بھی کرم ہوگا کہ نہیں؟ ان پہ بھی فضل ہوگا کہ نہیں؟ تو جو غبارے پھاڑ کر، موم بتیاں لگا کر، تالیاں بجا کر، نہ جائز نہ جائز، کسی کی تمیز ہی کوئی نہیں، ادھر کیا ہوگا؟ انہیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ بچے کا 1 سال کم ہو گیا، 2 سال کم ہو گئے، بچہ موت کے قریب ہو رہا ہے، اور یہ موم بتیاں بجھا کر یہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بڑی خوشی ہے۔ کس بات کی؟ کہ بچہ موت کے قریب ہو گیا۔ بلکہ یہ دعا کرو، اے اللہ 1 سال گزر گیا، تیرے فضل سے گزرا ہے، ابھی صحت دی ہے تو نے، آئندہ اس کو زندگی بھی لمبی دینا اور ایسی زندگی دینا کہ جس پہ تو راضی ہو اور تیرے محبوب راضی ہوں، تو پھر دیکھو کرم ہوں گے، پھر فضل ہوں گے۔ میں ایک بات کر کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ خالق کائنات جل وعلا کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا ہر معاملہ ہی عجیب ہے، ہر معاملہ عجیب ہے۔ وہ کس طرح عجیب ہے؟ فرمایا اگر اسے خوشی ملے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اسے تکلیف ملے، اسے تکلیف پہنچے، تو یہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی خیر ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو فرمایا مومن کا ہر معاملہ ہی بہتر ہے۔ اب مجھ کو اور آپ کو غور کرنا ہے کہ میں اور آپ ان 2 پیپروں سے باہر نہیں ہیں، اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ ان 2 پیپروں سے کسی حالت میں بھی باہر ہو، یا غمی میں ہوگا یا خوشی میں ہوگا، یا اس کے پاس نعمت ہوگی یا نعمت لے لی ہوگی، یا پھر دونوں ہی صورتیں ہوں گی، نعمت بھی اس سے لی گئی ہوگی اور اسے اس نعمت بھی ملی ہوگی، دونوں صورتیں ہوں گی۔ ایک طرف بیٹا آ رہا ہے، باپ جا رہا ہے، نعمت مل بھی رہی ہے، نعمت جا بھی رہی ہے۔ ایک طرف بیٹا آ رہا ہے، دوسرے مال جا رہا ہے، نعمت مل بھی رہی ہے، نعمت جا بھی رہی ہے۔ ایک طرف نماز کا امتحان آ رہا ہے، ایک طرف جسم کا امتحان آ رہا ہے، ایک طرف اولاد کا امتحان آ رہا ہے، ایک طرف والدین کا امتحان آ رہا ہے، ایک طرف بھائیوں بہنوں کا امتحان آ رہا ہے، یعنی مالی اعتبار سے بھی امتحان آ رہا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی امتحان آ رہا ہے، زبانی اعتبار سے بھی امتحان آ رہا ہے۔ یہ امتحان ہیں۔ اب اللہ عز و جل کے محبوب فرماتے ہیں مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور اس نے اللہ اس رسول کو مانا ہو، اس کا تو کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا تو پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا اجتماع میں آنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا غمی میں آنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا خوشی میں آنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اور اس پہ خوشی آئے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، اس پہ غمی آئے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ کب؟ حضور نے فرما دیا جب اس کی توجہ خالق کائنات کی طرف رہے کہ نعمت دینے والا بھی میرا رب ہے اور تکلیف پہنچانے والا بھی میرا رب ہے، اور میرے رونے دھونے سے تکلیف دور نہیں ہوگی، اور میری نافرمانی کرنے سے میری بربادی ہوگی، لیکن جس کی نعمت ہوتی ہے اسی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور جس کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے
اس آزمائش پہ پورا اترا جاتا ہے۔ تو جب مومن ان دونوں صورتوں میں خالق کائنات جل وعلا کی طرف توجہ رکھتا ہے، نعمت بھی رب نے دی تھی اور رب نے لے لی ہے، دینے پہ بھی میں اس پہ راضی ہوں، لینے پہ بھی میں اس پہ راضی ہوں، تو پھر رونے دھونے سے تو ملے گا کوئی نہیں، نقصان ہی ہوگا، تو اس میں ہوگا کیا فائدہ؟ کبھی ادھر جا کے رو رہا ہے، کبھی ادھر جا کے رو رہا ہے، اور کبھی خدا کے آگے بھی تو رو نا۔ جو میں اسی پہ ایک بات جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ ایک بزرگ تھے، ان کو تیندوے نے ڈس لیا تھا۔ جب تیندوے نے اسے ڈسا انہیں، تو اب دارو کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، یہ نہیں سمجھے کہ دوائی لگانے سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور کافی عرصہ سے اسی مرض میں وہ مبتلا تھے۔ اب کسی کو سانپ نے ڈسا ہو تو اسے پوچھو کہ تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اس لیے محسوس نہیں اس طرح ہوتی کہ ہم محفوظ ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن پیٹ درد جس کو ہوتی ہے نا، اسے پیٹ درد والے کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ابا جی کو احساس زیادہ ہوتا ہے کہ ابا جی کیا ہیں، اور اماں جی کو بھی زیادہ احساس ہوتا ہے اماں جی، اس بیٹے کو نہیں پتہ چلتا جب تک یہ ابا نہیں بنتا اسے وہ محسوس نہیں ہوتا، اور جب تک وہ امی نہیں بنتی، ماں نہیں بنتی، اسے محسوس نہیں ہوتا۔ پہلے نہ ماں کو چھوڑتے ہیں نہ باپ کو چھوڑتے ہیں، اور جب باپ بنتے تو کہتے ہیں اچھا آج پتہ چلا باپ ایسی ہوتی ہیں، باپ اتنے تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ پھر ماں بنتی ہے تو کہتی ہے اچھا اتنی تکلیفیں۔ تو میں کہتا ہوں تجربہ سے پہلے ہی مان لو۔ شاید سمجھ نہیں آئی آپ کو، کیا آپ تجربہ کر کے ابا جی کو مانو گے، ابا بن کے مانو گے، امی بن کے مانو گے؟ آج مان لو ماں بہت بڑی چیز ہے اور باپ بھی بہت بڑا ہے، یہ بہت کچھ برداشت کر کر یہ مقام پاتی ہیں، اور ماں بھی بہت کچھ برداشت کرتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نہیں، میں جو بات کر رہا تھا تجربہ جب ہوتا ہے نا تو بندے کو زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ جسے کیڑے نے ڈسا ہے تو اسی پتہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ان کو تیندوے نے ڈسا ہوا تھا، تکلیف کتنی تھی اور صحت بھی نہیں مل رہی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ بولو کیا کرتے تھے؟ کیا تکلیف پہ شکر ادا کیا جاتا یا صبر کیا جاتا؟ بولو، آپ بھی بولا کرو، آپ کو یاد ہوگا جب تکلیف آتی ہے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے یا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے؟ ابھی لائٹ چلی جائے تو الحمدللہ کہیں گے یا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ نہیں، وہ آپ ٹانوں کوسیں گے، کیا کریں گے؟ اور گالیاں دیں گے۔ کتنا کمینہ شخص ہے، تیرے کوسنے سے کیا بنا، تیری گالی دینے سے تو تیرا اندر کالا ہو گیا، گناہگار ہو گیا، تو اس سے بہتر تھا صبر کر تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتا، لائٹ آتی تو الحمدللہ کہہ دیتا۔ تجھے تو بار بار صبر کی بھی دولت ملتی ہے اور بار بار شکر بھی ملتی ہے۔ پاکستان میں تو لائٹ آتی ہی جاتی ہے اور بار بار جاتی ہے، کبھی صابر بن جاتے ہو کبھی شاکر بن جاتی ہو، تمہیں تو بار بار صبر شکر کے موقع ملتے ہیں، تو کیوں اپنی تباہی کرتے ہو؟ ان کے لیے دعا کرو، اپنے لیے اللہ عز و جل کی اطاعت کر کے اپنی زندگی کو سنوار لو۔ لائٹ جائے تو انا للہ صبر، لائٹ آئے تو الحمدللہ۔ اب وہ تکلیف آئی ہوئی تھی تو اب کہنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرنا تھا، لیکن وہ کہتے تھے الحمدللہ۔ تو لوگوں نے کہا حضور تکلیف میں مبتلا ہوں تو شکر تو نہیں کرتے اور آپ شکر ادا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا اس لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، تکلیف ہی میں مبتلا ہوا ہوں۔ کاش ہم اس جملے کو سمجھے، ہماری زندگی سنور جائے۔ انہوں نے کہا رب تو نہیں ناراض ہوا، نماز تو نہیں چھوٹی میری، میں کسی کا دل تو دکھا تو نہیں رہا، میں کسی کی ٹانگ تو نہیں کاٹ رہا، میں حسد تو نہیں کر رہا، میں کینہ تو نہیں کر رہا، میں بغض تو نہیں کر رہا، پھٹوں پہ بیٹھ کے غیبت تو نہیں کر رہا، کبھی وکیل پہ شروع، کبھی کس کے شروع، کبھی کس کے شروع، صبح اور شام بس تنقیدیں، اعتراضات اور مکھی کی طرح گندگی پہ بیٹھنا، وہ کام تو نہیں کر رہا۔ اللہ نے بچا کے رکھا ہے، یعنی اللہ نے اپنے قریب رکھا ہے، اللہ اپنے قرب میں مالک نے رکھا ہے، تو میں شکر نہ ادا کروں؟ اس راحت کو کیا کرنا کہ بندہ رب سے دور ہو جائے، ہمیں وہ تکلیف اچھی ہے جو یار سے دور نہ ہونے دے۔ یہ بات کہہ کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا جملہ کہا ہے اور کمال کر دیا۔ کیا وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تکلیف میں مبتلا تھے نا، انہوں نے کہا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں، لیکن جناب یعنی میرے یار عزیز کیا ہوا، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے
آپ کا دل ازردہ ہو گیا ہے، مجھے اس کا غم نہیں، آپ حکم دیں کہ میرا سر کاٹ دیا جائے، سر چکا دوں گا، کیونکہ جب مان لیا ہے، جب یار بنا لیا ہے تو پھر آگے بات نہیں ہوتی، یار سر مانگے سر دیا جاتا ہے، یار جان مانگے جان دی جاتی ہے۔ کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ میرے قتل کا حکم دیں گے تو میں آگے سے بولوں گا نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ مجھ مسکین سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یار کا دل دکھ گیا، یار کو تکلیف ہو گئی، مجھے یہی غم ہے، مجھے بس یہ سمجھو۔ اب جو میں بات کرنے لگا تھا، انہوں نے کہا مجھے یہ بات نہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی بات نہیں، لیکن ایک بات کا دکھ ہوتا ہے کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرے یار کو تکلیف ہو گئی ہے۔ میرے کاش آج نماز چھوٹے تو ہمیں تکلیف ہو کہ کون سی غلطی ہو گئی کہ رب ناراض ہو گیا، آج نماز چھوٹ گئی ہے۔ مجھے اس چیز کا غم ہے کہ نماز کیوں چھوٹی، چھوٹی ہے تو رب کی ناراضگی کی وجہ سے چھوٹی ہے، چھوٹی ہے تو آمنہ کے لال کی ناراضگی کی وجہ سے چھوٹی ہے۔ جب بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس سے نگاہ مصطفیٰ اڑ جاتی ہے، نگاہ خدا ہٹتی ہے تو وہ غافل ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ تو جب گناہ ہو گیا اسے پشیمانی کیوں نہیں ہو رہی، وہ گناہ کا بھی خیال نہیں کر رہا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات اتنی ہے کہ تکلیف کی بات نہیں، لیکن مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ میرا یار پریشان ہو گیا ہے، میرے یار کو تکلیف ہو گئی ہے، جس کے دل میں یہ چیز اتر جاتی ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی ناراض نہ ہوں، کیا؟ اور میری اماں جی ناراض، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو پھر وہ غور کرتا ہے وجہ کیا بنی ہے، کیا بنی ہے۔ یہ میں ان کی بات کروں جو فرمانبردار بچی ہوتی ہیں، جو فرمانبردار بچیاں ہوتی ہیں جن کی تربیت ہوئی ہے، میں ان کی نہیں کرتا جو بے لگام ہے، جنہیں رب کی نہیں، رب کے مصطفیٰ کی نہیں، ان کے ہاں تو بابے کوئی شے ہی نہیں تو ماں کیا ہے، ان کے ہاں تو ماں بھی کوئی شے نہیں، ان کے ہاں باپ بھی، ایسا کمینہ کتا ہے کہتا ہے ماں بھی اپنے چکروں میں نہیں تو بچہ آ گیا تھا، وہ تو ایسا پیدا ہوا ہے، اب پتہ نہیں اس کی اپنی اصل کیا ہے۔ لیکن میں فرمانبردار بچے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے والدین ناراض ہو جائیں یا بچی فرمانبردار ہو، والدین ناراض ہو جائیں تو وہ ڈھونڈے گی اس چیز کو کہ جس کی وجہ سے میرے والد ناراض ہوئے، وہ غور و فکر کرے گا، دیکھے گا کون سا ایسا عمل ہے کہ میرے والد صاحب ناراض ہو گئے، کون سا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے والد صاحب راضی ہوں، مجھ سے کون سا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے دل دکھ گیا، بس جس کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا وہ ولی کامل بن جائے گا۔ یعنی جس کے اندر یہ تصور آ جائے کہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو رب ناراض ہوا ہے، وجہ کیا بنی میرے رب کے ناراض ہونے کی۔ اب وہ ڈھونڈے، جب وہ مل گیا اس کی طرف جائے گا، اللہ عز و جل اسے اپنا بنا لے گا۔ اس لیے کوشش کیا کرو کہ جب کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو یہ سوچا کرو کہ وجہ کیا بنی، وجہ، تو جب وجہ کی طرف چلے گئے تو آپ سمجھئے آپ پہ کرم ہو گیا، پھر اللہ پاک راستے کھول دے گا، تو اللہ کے فضل و کرم سے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دوبارہ میں ہاشم صاحب کو بھی، ان کے بھائیوں کو بھی، ان کے ریلیٹیو جو یہاں آئے اور علماء اکرام بھی آئے، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہوں پہ، بلکہ آج تو میاں بیوی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، سال بعد وہ بھی برتھ ڈے کرتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، یعنی اسے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ایک حد میں رہ کر، جیسے یہ کہ محبت، پیار اور ایک انداز ہو کہ زندگی کم ہو گئی ہے، دعا کرے مالی جو رہ گئی ہے وہ بہتر ہو جائے، وہ سنور جائے، اس بچے کی زندگی خیر والی ہو، ان کے والدین کی بھی زندگی خیر والی ہو، ان کے بڑوں کی بھی زندگی خیر والی ہو، جتنے آئے ان کی اولاد کی بھی زندگی خیر والی ہو۔ جب اس انداز سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نور صرف آپ تک نہیں، آپ کی اولاد تک نہیں، نسلوں میں بھی جاری و ساری ہوگا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہماری عمل کی توفیق عطا فرمائے۔